عز و جل آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین عافیت عطا فرمائے. آمین. آپ اہل سنت کا سرمایہ ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بہت زیادہ ہے، جبکہ سنجیدہ علماء اس کو بڑی تدبیر سے منع کر رہے ہیں. وہ دف والی نعت خوانی جو ہے اس کے اوپر بخاری شریف سے روایت پڑھی جاتی ہے، جیسے طلع البدر علینا یہ روایت پڑھی گئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی وہ روایت پڑھی جا رہی ہے کہ کوئی انسان کی خواتین کچھ گا رہی تھی، بجا رہی تھی. تو اس کو نا دلیل بنا کر نا پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے نا دف والی نعت خوانی درست ہے. اس کے اوپر جواب گزارش یہ ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو الحمدللہ اپنے علماء اصحاب الفتویٰ جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان کے پابند ہیں، جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کی ہے اس کے مطابق. اب ہوتا یہ کہ آج بعض نعت خواں حضرات وہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کے احادیث کی وضاحت کر رہے ہیں. تو جب دور اور حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ نعت خواں اور نقیب حضرات وہ احادیث کی انٹرپریشن یا اس کی وضاحت کریں گے تو پھر دیکھ لیں کہ رونے کا مقام ہے نا. جبکہ حقیقت یہ کہ یہ جو روایات اور احادیث ہیں ان کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں، مثلا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس کچھ بچیاں وہ دف بجا کے تو کچھ پڑھ رہی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے. ابو بکر صدیق میرے والد گرامی کے اندر جب آئے تو انہوں نے ان بچیوں کو دف بجاتے ہوئے اور وہ جو اشعار پڑھ رہی تھی دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مزمار الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ شیطان کی آواز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور کے سامنے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے جھڑکا یا ٹھوکر لگائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر چھوڑ دے ان کو، آج عید کا دن ہے، ان کی عید کا دن ہے، یا حضور نے ان کو کہا کہ آج عید کا دن ہے ان کو چھوڑ دو. اب یہ جو حدیث ہے اس کو پورا پڑھنے سے ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچ یا یہ ان کا یہ کنسپٹ کہاں سے پیدا ہوا کہ یہ جو دف یا جو آلات موسیقی یہ بجائے جانے والی چیزیں ہیں یہ مزمار الشیطان ہے. کہاں سے؟ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے چیز بنا لی؟ نہیں، بلکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمومی تعلیمات ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ جتنے موسیقی کے آلات ہیں ان سے حضور نے خود منع کیا ہوا ہے. صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5590 نمبر لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ ضرور ایسے لوگ ہوں گے کہ جو زنا کو اور جو ریشم کو اور شراب کو اور معازف یعنی ہاتھوں سے بجائے جانے والے موسیقی کے آلات کو حلال قرار دے لیں گے. میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو حلال یعنی حلال ہوگا نہیں لیکن وہ اپنی فاسد و باطل تعویلات سے اس کو حلال قرار دینے کی کوشش کریں گے. دوسری حدیث پھر اس کے علاوہ دیگر احادیث اور روایات اگر ہم اس کو ساتھ میں آتے ہیں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، مزمار عند نعمت ورنت عند المصیبہ یا عند مصیبہ. فرمایا کہ خوشی کے موقع پر مزمار اور مصیبت کے موقع پر چیخو پکار کے ساتھ رونا، ان پر اللہ کی لعنت ہے. ان حدیث و روایات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث سیدنا ابو امامہ سے، حضرت مولا علی سے، حضرت انس بن مالک سے اور دیگر صحابہ سے حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معازف اور مزامیر کو توڑنے کا حکم دیا ہے. معازف کہتے ہیں وہ آلات موسیقی جن کو ہاتھوں سے بجایا جاتا ہے، اس میں ڈول، سرنگی، طبلہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور مزامیر وہ آلات جن کو منہ سے بجایا جاتا ہے، باجے یا دیگر پیپڑیاں وغیرہ جو کچھ ہے وہ سارے مزامیر کے اندر شامل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو بالعموم قرآن و سنت کی روشنی میں
جو آلات موسیقی جتنے ہیں وہ چاہے معازف ہو مزامیر ہو وہ بالعموم حرام ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اتنی رخصت اور اتنی گنجائش حدیث سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ خاص موقع پہ جیسے شادی کا نکاح کا موقع یا عید کا موقع یا خطرے کا موقع ہے یا ولیمے وغیرہ کا موقع، ان مواقع پر اگر چھوٹی بچیاں دفے غیر مجلجل جو لچکے توڑے کے ساتھ نہ ہو، سر تال اس میں وہ موسیقی کے قواعد کی رعایت کر کے نہ بجائیں، اس میں جانج وغیرہ نہ ہو، چھلا وغیرہ انگوٹھی پہن کے نہ ہو، صرف بے ترتیب چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر وہ اس طریقے سے بجاتی ہیں تو اتنی شریعت نے رخصت دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد جوان یا عزت دار خواتین وہ اس کو لے کے تو موسیقی کے طور پر بجانا شروع کر لیں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب شریعت کی طرف سے کسی چیز کی رخصت آتی ہے تو وہ رخصت اپنے مورد تک، یعنی جہاں وارد ہوئی ہے، جیسے وارد ہوئی ہے اسی تک بند رہتی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی اجازت۔ مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر حرام کی ہیں، ایک سونا اور دوسرا ریشم۔ سونا اور اچھا سونا اور ریشم حرام ہے اس کا پہننا، لیکن اجازت بھی ہے۔ اگر کوئی شخص سونے کا بٹن لگوانا چاہتا ہے تو اجازت لگوا سکتا ہے، کسی کا دانت ٹوٹ گیا تو سونے کا دانت لگوانا چاہتا ہے لگوا سکتا ہے۔ اچھا ریشم مرد پر حرام ہے، لیکن اگر مرد ریشم اتنا استعمال کرے جتنی اجازت ہے، 4 انگلی کا ریشم، وہ یہاں پٹی لگوانا چاہتا ہے، یہ پٹی ریشم کی بنا لے، یہ کالر ریشم کا بنا لے، آستین ریشم کی بنا لے، تو اتنا ریشم لگانا جائز۔ حالانکہ ریشم مرد پر کیا ہے؟ بولے مرد پر، حالانکہ سونا مرد پر، لیکن بٹن کی اجازت ہے۔ تو جتنی اجازت ہے اور جس طریقے سے جس کنڈیشن کے ساتھ اجازت ہے وہ اجازت اپنے اسی مورد تک بند رہے گی۔ اب دف کی اجازت اتنی دی گئی کہ چھوٹی بچیاں نابالغ جو غیر مجلجل دف بغیر لچکے توڑے کے اور بغیر سم تال وغیرہ کے بجائے کی موسیقی کی رعایت کیے، وہ ان موقعوں پر عید کا موقع یا شادی بیاہ کا موقع ان پر اگر بجاتی ہیں اور اس پہ عشقی فسقی اشعار وغیرہ نہ پڑھتی ہوں تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس اجازت کو لے کے جیسے ایک بندہ 4 انگلی گوٹے کی اجازت لے کے ریشم کی تو وہ کہے کہ میں پورا قمیض ہی ریشم کا بنا لوں تو جائز ہے؟ ایک بٹن سونے کا لگانا جائز ہے تو وہ کہے کہ میں ٹھیک ہے پورا جناب تاج ہی سونے کا پہن لیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اب وہ جو اجازت ہے وہ صرف اسی تک حد تک ہے کہ چھوٹی بچیاں، علماء نے اس کی اجازت لکھی ہے، لیکن آج کا جو نعت خوانی جس انداز سے کی جاتی ہے دف کے ساتھ، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت مسجد میں بھی بعض جگہ پہ آ جاتے ہیں اور اتنی بڑی انہوں نے رکھی، پھر اس کے ساتھ جھانجریں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں، پھر انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، پھر انگوٹھی کے ساتھ بھی آواز نکالتے ہیں، جھانج کے ساتھ آواز بھی، اور وہ پورا ایک موسیقی کا وہ سماں پیدا کرتے ہیں پوری ساز کے ساتھ۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام علماء نے لکھا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضور مفتی ہند رحمۃ اللہ فتاوی مصطفیہ میں فرماتے ہیں کہ ساتھ جھانج بھی ہو تو حرام تر حرام تر حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔